یعنی انبیاء کرام جو ہے ان کے ساتھ وہ کمزوریاں بشری اٹیچ نہیں ہیں جو باقی انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کی فضیلت ہی نہ ہوتی. انبیاء کی فضیلت ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ بشری کمزوریوں پر اوور کم کرتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ادروائز پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق ہی نہ رہ جائے. تو یہ ہے اصل چیز جو انہیں فضیلت میں لے جاتی ہے عام انسانوں کی نسبت، کہ وہ اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں. رہی لغزش، اجتہادی خطا، وہ ہو سکتی ہے. تو میں نے وہ انبیاء گناہ نہیں کرتے اس میں تفصیل کے ساتھ واقعات مختلف قرآن سے بیان کیے ہیں. سورہ یوسف میں ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس برائی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص نشانی نہ دکھاتا. وہ قرآن میں تو رپورٹ نہیں ہوئی، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی شبیہ دکھا دی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور وہ انگلی سے یوں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا تم نے. یا اس وقت شیطان بھیانک شکل میں انہیں نظر آ گیا کہ یہ شیطان مجھ سے برائی کا کام کروانے لگا ہے. بہرحال کوئی نشانی اللہ نے دکھائی ہے قرآن میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ برائی سے بچے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان میں مادہ موجود تھا لیکن اللہ نے انہیں بچایا ایک نشانی کے ذریعے. تو انبیاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتا ہے. یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا جسے ہم گناہ نہیں کہتے، وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے. لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے. تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں. نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے، ایویں نہیں، مطلب آپ خود سے نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے. قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو الگ کرتا ہے، پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈبویا ان کو، جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا، مشرکین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈبویا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے. یہ عذاب استیصال کی ایک قسط ان پر آئی تھی.